آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک طرف اپنے دفاعی بجٹ میں بے تحاشا اضافہ ہے، یعنی بھارت کی اکانومی کو دیکھیں، اس کی حیت کو دیکھیں، $85 ارب تک لے جانا، پاکستان کے مقابلے میں تو پتہ نہیں کئی گنا زیادہ ان کا بجٹ بن چکا، تو کیا اب رافیل طیارے ہی ان کی واحد امید رہ چکے ہیں جو ماضی میں بھی تھے اور اب مستقبل میں بھی دکھائی دے رہے ہیں؟ ریاست تھینک یو ویری مچ، آپ نے مجھے پروگرام میں مدعو کیا۔ دیکھیں 2025 واز آئی وڈ سے کہ ایک طرف تو پاکستان کے لیے ایک ڈیفائننگ ایئر تھا اور دوسری طرف انڈیا کے لیے بھی ڈیفائننگ ایئر تھا۔ وائل ہم نے اپنے اسٹیچر میں گین کیا، انڈیا نے بہت برے طریقے سے اپنے اسٹیچر میں لوز کیا۔ ایز فار ایز انڈین ایئر فورس از کنسرنڈ، ان کے جو سسٹم میں انایڈیکویسیز اور کمیاں ہیں وہ پچھلے میں کہوں گا کہ کم از کم 2 ڈیکیڈ سے چلی آ رہی ہیں۔ ان کا جو مڈ لیول ایئر کرافٹ ہے، جس کا ان کا پلان تھا کہ وہ رشیا کے ساتھ کولیبریٹ کر کے ہماری طرح جیسے ہم نے JF-17 تیار کیا، وہ تیجاز تیار کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ نے اس پروگرام کو شیلف کیا اور آف دا شیلف انہوں نے ایئر کرافٹ کی تلاش شروع کر دی۔ سو یہ جو ہے رافیل ان کو بہت سوٹیبل لگا۔ 2019 میں جب ہم نے ان کا جہاز گرایا تھا تو انڈین پرائم منسٹر نے کہا تھا کہ آئی وش کہ میرے پاس رافیل ہوتے۔ 2025 میں وہ رافیل بھی آ گئے، لیکن اس کے باوجود جس طرح کی شرمندگی انڈیا کو اٹھانی پڑی ہمارے شاہینوں کی وجہ سے، ہماری بہتر اسٹریٹجی کی وجہ سے، ہمارے بہتر ویل ٹرین پائلٹس کی وجہ سے، تو اس کے بعد سے ابھی انڈیا کے لیے ضروری ہے سر ان کے لیے تو پھر یہ جملہ ہونا چاہیے تھا، آئی وش اس کو چلانے کے لیے پائلٹ بھی ہوتے۔ ایبسولوٹلی۔ اب یہ ایک بہت پرانی کہاوت ہے کہ اٹ از دا مین بیہائنڈ دا گن میٹرز۔ آپ جو مرضی ٹیکنالوجی لے آئیں، جو مرضی آپ سسٹمز لے آئیں، جب تک پیچھے اس کے جو اس کو چلانے والے ہیں وہ ویل ٹرینڈ نہیں ہے، ویل موٹیویٹڈ نہیں ہے، ان کا مورال ہائی نہیں ہے، تو آپ کوئی ریزلٹس اچیو نہیں کر سکیں گے۔ یہ 2025 میں بہت اچھے طریقے سے پروو ہو چکا ہے۔ فیوچر میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹجک بیلنس جو ہے وہ ٹلٹ کر چکا ہے پاکستان کی فیور میں۔ اس کو ری بیلنس کرنے کے لیے انڈیا کے لیے مجبوری ہے کہ وہ اس طرح کے خرچے کرے اور وہ مزید ایئر کرافٹ حاصل کرے، اور پھر جا کے تاکہ اس کی کوئی کم از کم یہ اسے سیٹسفیکشن ہو کہ اس نے جو اسٹریٹجک بیلنس ہے اس کو ری اسٹیبلش کر دیا ہے۔ لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ، فیوچر میں اگر پہلی تو مجھے امید ہے کہ اس طرح کی کوئی ایک دوبارہ بزدلانہ حرکت نہیں کرے گا، لیکن اگر کرتا بھی ہے تو جیسے وہ آگے چل رہا ہے، آگے فارورڈ کر رہا ہے، موو کر رہا ہے، اسی طریقے سے ہم بھی کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کو پہلے سے زیادہ امبیرسمنٹ اٹھانی پڑے گی۔ صحیح۔ جنرل صاحب، مجھے یاد ہے ملک صاحب کے ساتھ گفتگو میری ایک جاری تھی مارکہ حق کے بعد، تو بڑے دیسی سے طریقے سے ملک صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ PF میں کوالٹی کیا ہے، یعنی انہوں نے یہ کہا کہ اگر فرض کر لینا کوئی ایک طیارہ ہے، رافیل ہی ہے، اور رافیل کے اڑنے کی حد 200 کلومیٹر اونچائی تک ہے، تو اگر 180 بھی آ جائے گی نا تو مختلف ممالک یہ سمجھیں گے یہ ہم نے اپنا بیسٹ اچیو کر لیا۔ تو کہتے ہیں وہی اگر PAF کے ہاتھ لگا ہوگا تو PAF 210 پہ جائے گی تو تب جا کے مانے گی اب اس کا ہم نے 100% جو ہے وہ حاصل کیا ہے۔ تو جب اس طرح کی تیاری ہوتی ہے تو پھر دماغ کے اندر تبدیلی کیا ہوتی ہے دوسرے ممالک کے پائلٹس کی نسبت؟ ریاست دیکھیں، ہمیں وی ہیو ٹو بی پراؤڈ آف آور ایئر فورس۔ جیسے انہوں نے کہا سب نے کہ ہر جنگ میں انہوں نے اب ڈیلیور کیا ہے، اور پرٹیکولرلی جو 2025 کی جو جنگ تھی اس میں تو ڈیفینیٹلی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پائلٹس کو بہت بڑی ایج تھی، ان کی ٹریننگ کی، ان کی اسٹریٹجی بنانے کی، اور ان کے آپریشنز کو کنڈکٹ کرنے کی۔ تو آپ نے دیکھا جب دبئی کا ایئر شو ہوا تو کس طریقے سے انڈین پائلٹ پاکستانی پائلٹس کے ساتھ تصویریں کھنچوانے میں فخر محسوس کر رہے تھے۔ تو میرے نزدیک ایز فار ایز دا مین پاور از کنسرنڈ، انڈیا اور پاکستان کا، انڈین ایئر فورس اور پاکستان ایئر فورس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ دوسری طرف جو اکوپمنٹ ہے اس میں بھی پاکستان نے بہتر اسٹریٹجی اور بہتر فیوچر پلاننگ کے لحاظ سے اپنے سسٹمز کو انٹیگریٹ کیا، اپنی فیوچر ٹریننگ کی، آئندہ جو فیوچر ڈیمانڈز ہیں وار فیئر کی، ویئرز انڈیا جو ہے وہ اپنی مائٹ، اپنے سائز کے جو ہے وہ غرور میں رہا،
اور اس نے اس طریقے سے تیاری نہیں کی جس طریقے سے تیاری وہ اس کے لیے ضروری تھی. اسی کی وجہ سے اس نے بہت برے طریقے سے مار کھائی, نہ صرف 2019 میں بلکہ 2025 میں بھی. تو ان کے لیے میں تو یہاں پہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ 2016 میں نے ایشلے جے ٹیلس کی ایک اسٹڈی پڑھی تھی 2016 میں, جس کو تقریباً 10 سال آلموسٹ 10 ایئرس ہو چکے ہیں, جس میں اس نے ہائی لائٹ کیے تھے کہ انڈین ایئر فورس کی کمیاں کتنی سیریس ہیں اور کیسے انڈین ایئر فورس جو ہے وہ امبیلنس رہے گی فار پریٹی لانگ ٹائم. اس کی تو پریڈکشن یہ تھی کہ 2022 تک یہ امبیلنس رہے گی, لیکن ہم نے 2025 میں بھی دیکھا کہ وہ امبیلنس تھی. ابھی بھی وہ دے آر اسکرامبلنگ اور ان کی کوشش ہے کہ یہ جہاز وہ حاصل کر لیں تاکہ ان کا یہ جو امبیلنس ہے جو وہ ایڈریس ہو سکے. یہاں پہ میں ایک اور چیز کا ذکر کرنا چاہوں گا. تقریباً 10 سال پہلے انڈیا آیا تھا کولڈ سٹارٹ اسٹریٹجی کے ساتھ, جس کے لیے ان کو کم از کم 59-60 اسکواڈرنز کی ضرورت تھی. جیسے آپ نے اوپننگ ریمارکس میں کہا, وہ کم ہو کے 29 تک پہنچ چکے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کی ہمیشہ سے باتیں بہت بڑی کرتے ہیں لیکن پوٹینشیل ان کا بہت لو ہے. جنرل صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خطے کے بڑے مسلم ممالک کے لیے اگر ایسا کوئی اتحاد یا مشترکہ مفادات کے تحفظ کا تصور ہے تو وہ پایہ تکمیل تک کس حد تک پہنچ سکتا ہے, یا پھر آپ اس میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا سمجھتے ہیں؟ یاسر, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ سیموئل پی ہنٹنگٹن نے ایک تھیوری دی تھی کلیش آف سویلائزیشنز. میرے نزدیک دیٹ ہیز آلویز ریمینڈ ان پلے, اور سب سے جو ٹاپ پہ جو رائیولری ہے یا یہ جو کلیش چل رہا ہے یہ کرسچینٹی ورسز اسلام ہے. ٹھیک ہے, میں یہاں تک کوٹ کرنا چاہوں گا, جب امریکہ آپریشن کرنے آ رہا تھا 9/11 کے بعد افغانستان میں, تو ہمیں یاد رکھنا ہوگا کہ اس نے اپنے آپریشن کا نام رکھا تھا انفینٹ جسٹس. جب مسلم ورلڈ سے بیک لیش آیا کہ اونلی اللہ کین ڈو انفینٹ جسٹس, تو اس نے پھر چینج کیا ٹو انڈیورنگ فریڈم. سیکنڈلی, جو اس وقت کے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے, پریزیڈنٹ بش, انہوں نے کہا تھا کہ یہ کروسیڈ ہے which was against a war between Christianity and Islam. اس کو بھی انہوں نے اپنے الفاظ کو واپس لیا. Now having said that, 1973 میں پاکستان میں ایک سمٹ ہوئی تھی, جس کے بعد سے ہمیں پتا ہے کہ کس طریقے سے رائیولری اور ڈسکارڈ انجیکٹ کیا گیا مسلم ورلڈ کے میں اندر. جو اس وقت کے پرومیننٹ لیڈرز تھے ان سب کو ایلیمینیٹ کیا گیا, پیٹرو ڈالر کو اسٹرینتھ کیا گیا, کچھ ایسے ایگریمنٹس کیے گئے تاکہ یہ جو مسلم ورلڈ ہے یہ آئل کو ایز اے ویپن یوز نہ کر سکیں. تو ایک ڈویژن بڑھائی گئی مسلم ورلڈ میں. آج کی جو مسلم ورلڈ ہے, یہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں کہ کس طریقے سے ہم ڈیوائیڈڈ ہیں. یو اے ای اور سعودی عربیہ, دے آر لاگڈ ہیڈ ود ایچ ادر. یمن میں کس طرح کا کانفلکٹ چل رہا ہے. تو ہمیں جس طریقے کی مسلم ورلڈ کو چیلنجز درپیش ہیں, جب تک ہمارے اندر یونٹی نہیں آتی ہم ان چیلنجز کا سامنا نہیں کر سکیں گے. ٹرکی ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے مسلم ورلڈ کا, آلدو پاکستان کو ایج ہے نیوکلیر ویپنز کی ڈومین میں, لیکن ٹرکی جو ہے اس کو ایج ہے ان ٹرمز آف اکانومی, ان ٹرمز آف انٹرنل اسٹیبلٹی, ان ٹرمز آف ایکسیس ٹو ویسٹرن ٹیکنالوجی. تو ٹرکی نے بہت عرصہ کوشش کی ہے نیٹو کا ممبر بننے کی, یا یہ جو ہے یورپین یونین کا. تو اب جو ہے ٹرکی کے پاس ایک سپیس ہے کہ وہ مسلم ورلڈ کا لیڈر بنے, جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکی وہ کوشش کر رہا ہے کہ اس طرح کی کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. تو جیسے سر نے کہا ہے کہ جی چھوٹے لیول پہ جب اسمالر گروپس بن جاتے ہیں, پاکستان اور سعودی عربیہ کا بن گیا ہے, پاکستان اور بنگلہ دیش آر آلسو موونگ ویری کلوز ٹو ایچ ادر. تو اسی طریقے سے ٹرکی جو ہے دیٹ از ورکنگ ود ایجپٹ. تو یہ اسمالر یونٹس کین دین سرو ٹو فارم دا لارجر یونٹ. تو میرے نزدیک ضرورت ہے اور میں سمجھوں گا کہ پاسبلٹی بھی ہے, لیکن ڈیفینیٹلی یہ اتنا آسان نہیں ہوگا. ہمیں بڑی اسٹرانگ لیڈرشپ چاہیے اس کے لیے. ٹھیک,